کتاب اصول الایمان سے، جس کا پہلا درس ہو چکا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح ایمان کے فوائد کیا ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایمان کی جتنی قسمیں ہیں، جیسے 6 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، تو 6 میں سے اگر کسی ایک پر ایمان لائے یا 5 پر ایمان لائے، کسی ایک کا انکار کر دے تو انسان مسلمان نہیں بچے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے، انسان کے لیے ان بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا، اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے رکھنا اور اس کے اندر لچک نہ آنے دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ درست نہیں ہوگا انسان کا، ایک مسلمان کا، تو اس کا ایمان درست نہیں ہوگا اور مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ کمزوری آ جائے یا کسی ایک کا انکار کر دے تو اس کے ذریعے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں یا جو ارکان اسلام ہیں، ان ساری چیزوں کو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا، جاننا، اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 6 ارکان جو بیان کیے گئے تھے اس ایمان کے، اور 6 اصول جو بیان کیے گئے تھے، ان میں سب سے پہلا اصل یہ ہے، سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دیکھیے بہت اہمیت ہے، اور سب سے پہلے اسی کا تذکرہ ہے، ایمان باللہ ہی کا تذکرہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان جو ہیں، سب سے پہلے ایمان باللہ کا تذکرہ ہے، ایمان اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر انسان اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ جو 5 ارکان ہیں، اگر ان پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان نہ رکھے، بیکار ہے۔ اور اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، تو وہ اللہ پر ایمان لانا اس کو ابھارے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلوب ہے اور مقصود ہے، وہ ابھارے گا کہ اللہ جو چیز چاہتا ہے اس پر بھی ایمان لائے، جو چیز طلب کرتا ہے اس کو کرے، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جائے۔ اسی لیے 6 ارکان میں ایمان باللہ کو اساسی حیثیت حاصل ہے، اسے رکن کہا جاتا ہے، اسے جڑ کہا گیا ہے۔ 6 رکن کا یہ جڑ ہے۔ آپ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، قال قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ ایک صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسلام کا ایک ایسا حصہ بتا دیجئے، اسلام کے متعلق 2 ٹوک میں ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ کے بعد اس متعلق ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو کسی اور سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جم جاؤ۔ دیکھیے یہاں 2 چیزیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے نصیحت طلب کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً 2 ٹوک میں یہ نصیحت فرمائی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی پر جم جاؤ۔ اب اگر انسان کے اندر یہ چیز ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہے، تو گویا یہ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، یہ دوسری چیزوں پر ابھارے گا، دوسری چیزوں پر ایمان لانے کی طرف راغب کرے گا، مجبور کرے گا۔ لیکن اگر یہی ایمان کمزور ہو جائے انسان کا، تو پھر کس بنیاد پر کس بنیاد پر دوسری چیزوں پر ایمان لائے گا؟ اللہ پر ایمان لایا تو اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ فلاں چیزوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، فلاں چیزوں کو کرو اور فلاں چیزوں کو نہ کرو، بچو۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بنیاد بنایا ہے، اس کو بنیاد بنایا ہے، ایمان کی اساس کا جو ہے جڑ بتایا ہے، ایمان کے جو ارکان ہیں، اصول ہیں، اس کی جڑ بتاتے ہوئے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے،
یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اسی پر جم جاتے ہیں، اسی پر جم جاتے ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین اب مطالبہ کر رہا ہے اس کو کرتے ہیں اور اسی پر جم جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان پر فرشتے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں ایمان کے جو 6 ارکان اس میں ایک کا تذکرہ کیا جو اصل ہے، اساس ہے، جڑ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سب سے اصل جو ہے، سب سے بنیادی چیز جو ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اس پر ایمان لائے گا انسان تو اور چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لائے گا تو ابھارے گا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے مطابق اعتقاد رکھے گا۔ لیکن جب یہ کمزور ہو جائے تو دوسری چیزیں بھی کمزور ہو جائیں گی، خود بخود کمزور ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان باللہ کی تعریف کیا ہے۔ اس کی تعریف اہل علم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کے رب ہونے میں ایک جانا جائے، اور اللہ رب العالمین کا عبادت جو ہے، عبادت میں بھی اللہ رب العالمین کو ایک جانا جائے، اور اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں اس میں بھی اسے اکیلا اور منفرد جانا جائے۔ یہ ہے توحید کی یا ایمان باللہ کی تعریف، جسے توحید بھی کہتے ہیں۔ تو ایمان باللہ کی تعریف میں دیکھیے اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں، رب اکیلا ہے۔ اب رب کا معنی کیا ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ رب ہونے میں اور معبود ہونے میں، جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے حقیقت میں، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور اسی طرح اس کے کچھ نام ہیں، اسماء ہیں، صفات کچھ ہیں، کچھ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین، تو ان میں بھی، ان کاموں میں، ان ناموں میں بھی اللہ رب العالمین کو اکیلا جانا جائے۔ یہی ایمان باللہ کی تعریف ہے، اور اسی کو توحید بھی کہتے ہیں۔ ایمان باللہ کی یہ تینوں قسمیں، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ اللہ کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا جاننا، یہی ایمان باللہ ہے۔ اور دیکھیں کہ توحید کو اسلام کہا گیا ہے، یا اسلام کو توحید کہا گیا ہے۔ توحید کہا گیا ہے اسلام، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو اساس ہے، وہ اسی پر قائم ہے۔ آپ دیکھیں اسلام سب سے پہلے ہم شہادت دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی، اس کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں، یا اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے افعال میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ اپنی الوہیت و عبادت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجیدار نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رسول جس توحید کی دعوت لے کر کے اپنی امت کے پاس آئے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں انبیاء اکرام توحید کی دعوت کے لیے آئے تھے، اصل مقصد توحید کا دنیا میں غلبہ کرنا تھا، اور توحید کی لوگوں کو دعوت دینی مقصود تھی، کیونکہ ان کے یہاں خلل پیدا ہو گیا تھا، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اس کی وضاحت مقصود تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید جو انبیاء کرام لے کر کے آئے تھے اس کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مالک ہے، اور اسی طرح موت و زندگی دینے والا وہی ہے، اور اسی طرح نفع نقصان پہنچانے والا وہی ہے، اسی طرح کسی پریشان حال کی فریاد سننے والا وہی ہے اور اکیلا وہی ہے، اور ساری چیزوں کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، اور سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی طرف ہر چیز کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو چیزیں بھی ہیں سب کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں گی۔ اور جو کچھ اللہ رب العالمین کر رہا ہے وہ اکیلے کر رہا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ تو یہ اعتقاد رکھنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور توحید ربوبیت یہ ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اس میں بھی درجات ہیں۔ مسلمان جو ہوگا، مومن جو ہوگا، اگر اس کا توحید ربوبیت میں اعتقاد مضبوط ہو جائے تو
دوسرے جو توحید ہیں جیسے توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات، وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ توحید ربوبیت میں دراصل اس کے فہم میں، سمجھنے میں جب کمزوری آتی ہے تو توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اب اس کی ہم مثال دیں گے کیسے۔ اب اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں توحید الوہیت کیا ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ تمام عبادات میں جتنے بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، تمام عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو خالص کیا جائے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے وہ عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ وہ اگر شامل کر لے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے بھی کرے، غیر کے لیے بھی کرے، جو بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہ کرے، تب بھی شرک ہے۔ تو اسی لیے کچھ لوگوں کا اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بھی بات کرتے ہیں، غیروں کی بھی بات کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا، حالانکہ یہ بھی شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی شرک تھا۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ اور اسی طرح توحید اسماء و صفات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن ناموں کے ساتھ موسوم کیا ہے، جو نام اپنے لیے خاص کیا ہے اور جو صفتیں اپنے لیے خاص کی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا ذکر فرمایا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے پاک سمجھا جائے۔ اور یہ بھی سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جیسی، اللہ رب العالمین کی مشابہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یکتا ہے، اکیلا ہے اور بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اس کی مشیت اور حکمت بالغہ ہی سے ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، نام ہے، اسماء ہے، وہ صفات ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان تینوں قسموں کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کچھ فرقے جو بعد میں حدود پذیر ہوئے ہیں، جو ہوا پرست فرقے تھے، بدعتی فرقے تھے، تو انہوں نے دراصل جب یہ سمجھا کہ اب ہماری بدعتوں کو اس اعتقاد کے ذریعہ توحید کے جو تینوں قسمیں ہیں، اس کے ذریعہ ہماری بدعتوں پر ضرب پڑ رہی ہے، چوٹ پڑ رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، تو انہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، کہا توحید کی کوئی قسم نہیں ہے، توحید کی کوئی قسم نہیں۔ یہ تقسیم جو کی گئی ہے یہ بعد کے لوگوں نے تقسیم کر لی ہے۔ کیوں؟ اب انہیں اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، غیر کی بھی عبادت کرنی ہے ساتھ ساتھ، تو اب اس کے سپورٹ کے لیے جو اصل چیز ہے اس کا انکار کیا جائے کریں گے، تبھی تو اپنے بدعت کو رواج دے پائیں گے، جواز کی صورت دے پائیں گے۔ تو انہوں نے انکار کیا، تو اس کے رد میں اہل علم نے کتابیں لکھی اور اس کی دلائل پیش کیے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، اس کے بغیر انسان کا عقیدہ اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں دلیل، سب سے بنیادی دلیل قرآن کی آیت سے دی گئی۔ الگ الگ دلیلیں تو تینوں اصولوں کی یا تینوں قسموں کی بھری پڑی ہیں، لیکن ایک دلیل جو تینوں قسموں پر دلالت کرتی ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ سورہ مریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین آسمان و زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، اس پر صبر کرے۔ اور کیا اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں یا اللہ رب العالمین کے ہم پلہ کوئی چیز پاتے ہو، یا اللہ رب العالمین کے ہم نام کوئی چیز پاتے ہو؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں توحید کے جو عظیم تین اصول ہیں ان تینوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رب ہے، توحید ربوبیت ہے، یہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ رب ہے، تو توحید ربوبیت ہو گیا، ثابت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا فاعبدہ، اس کی عبادت کرو۔ اب جب رب مان لیے تو اب رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کی جائے۔ رب مان لے، رب ماننے کا کیا مطلب؟ بس مان لیا خلاص؟
رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی جو کچھ اس نے نعمتیں دی ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے مہیا فرمایا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے. تو یہ توحید الوہیت ہو گئی، اللہ کی عبادت کرے. اسی طرح هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے لیے کوئی نام تم پاتے ہو، یا اس کے جیسی کوئی نام پاتے ہو، جیسا کوئی نام پاتے ہو. تو یہاں اسماء و صفات پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے. تو آپ دیکھیں اسماء و صفات، رب پر ایمان لائے گا تو رب پر ایمان لانا ابھارے گا کہ اللہ کی عبادت کرے، اور جب ابھارے گا تو کس کی؟ اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ ہی کی عبادت کرے گا. اور جب اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ اللہ کی عبادت کرنا ابھارے گا کہ اللہ کے کیا کیا نام ہیں، کس کے ذریعے اللہ کو پکارے گا. عبادت کرے گا، دعا کرے گا تو اللہ کے جو نام ہے اس کے ذریعے پکارے گا. تو اب اسے ضرورت محسوس ہوگی کہ اسماء و صفات کے بارے میں جانے، اسماء و صفات کے بارے میں جانے، اللہ رب العالمین کے کیا نام ہیں، کیا صفات ہیں، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جانے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چیز دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلال ہیں جو اس اصل جو توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں. اس کا انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا تفصیل سے. ہر توحید کی روشن جب پیش کی جائے گی اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا. یہاں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک فائدہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے پورا کا پورا توحید ہے. قرآن کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں توحید پر دلالت کرتی ہیں. اس کی مثال دیں گے آگے چل کر کے. اور پھر کہتے ہیں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کہیں توحید کے حقوق کی وضاحت کرتا ہے، توحید کا حق کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبے کیا ہیں، یا کبھی توحید کے راسخ کرنے کے بعد انسان کو کیا چیزیں ملیں گی، کیا ثمرات ملیں گے، کیا نتائج ملیں گے، کیا ثواب ملے گا، اس کا تذکرہ فرماتا ہے. تو کہیں توحید کے خلاف جو چیز ہے شرک ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور اہل شرک کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس سے جو چیزیں لاحق ہونے والی ہیں، جو انجام لاحق ہونے والا ہے اس کا تذکرہ فرماتا ہے. پھر مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے الحمدللہ یہ توحید ہے. تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تعریف کر رہا توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، یہ بھی توحید ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی توحید ہے، قیامت مالک ہے. ایاک نعبد، یہاں عبادت کا ذکر آ رہا ہے، توحید الوہیت کا تذکرہ ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں یہاں جو توحید کا جو راہ جو ہے، جو راستہ ہے، اس کی طرف دعا کی جا رہی ہے. دعا کی جا رہی ہے، دعا بھی توحید الوہیت میں سے ہے. اور اسی طرح طلب کرنا، جس چیز کی طلب کی جا رہی ہے، ہدایت، اور ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، یہ بھی توحید ہے. اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں بھی توحید ہی کا مطالبہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن پر غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلا کیونکہ وہ توحید کے راستے پر نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ ہر ایک یعنی توحید کی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء کی بیان کی جائے گی. اور اس کے متعلق جو اہل البدعات کے خرافات اور اس کے اندر جو چیزیں داخل کر دی گئی ہیں اس کا بھی جواب دیا جائے گا اور اس کی بھی وضاحت کی جائے گی، تاکہ علم و بصیرت کے ساتھ ہم اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھ سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا